Welcome to my YouTube channel. Please subscribe this. Islam is one in the world. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بات ہے کہ دنیا بے حقیقت ہے، یہ دنیا کی نعمتیں بھی بے حقیقت ہیں، ان کی بھی کوئی حقیقت نہیں کہ ایک غوطہ کھانے کی وجہ سے انسان ساری نعمتیں بھول جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام دعا کرتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، اے اللہ حقیقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے آخرت کی زندگی کے مقابلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا دنیا کی مثال دیتے، فرمایا دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی ایک انگلی سمندر میں ڈالے، پھر وہ انگلی نکال دے، جتنا پانی انگلی کو لگا ہوا ہے فرمایا یہ دنیا ہے، باقی جتنا یہ سمندر ہے یہ آخرت ہے، یہ آخرت ہے۔ دنیا کی مثال تو اتنی سی مثال جتنا یہ انگلی کو لگا ہوا پانی، تو انسان دیکھے دن رات اس انگلی کے لگے ہوئے پانی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اتنا بڑا سمندر بھولا ہوا ہے کہ جس کے ساتھ تعلق واسطہ مرنے کے بعد ہوا، اس سمندر کے ساتھ قبر کے اندر حشر کے اندر اس کے ساتھ واسطہ پڑے گا۔ تو اس کی ایسی مثال دیتے اللہ کے نبی علیہ السلام کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، یہ فانی دنیا ہے، ختم ہو جانے والی، ایک دن ختم ہو جائے گا انسان۔ حضرت ابو ذر حضرت جابر رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں ایک دن ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک بازار سے گزرے، دونوں طرف لوگ تھے، اللہ کے نبی علیہ السلام درمیان میں تھے۔ آپ علیہ السلام ایک بچہ تھا جو مردار تھا، اس کے پاس پہنچے، وہاں پہنچ کر فآخذ بِأُذْنِهِ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے اس بکری کا جو بچہ تھا اس کے کان سے پکڑا، پھر آپ نے ارشاد فرمایا تم میں سے کوئی ہے؟ صحابہ سے فرمایا جو اس بکری کے اس مردار بچے کو خریدے ایک درہم کے بدلے، ایک درہم کے بدلے، اور وہ جو بچہ تھا وہ تھا بھی عیب دار، کان بھی اس پہ چھوٹے تھے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم میں سے کوئی نہیں ایسا کیونکہ یہ مردار بچہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اس کو مفت خریدنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ درہم کے ساتھ نہیں، مفت خریدنے کے لیے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر یہ زندہ بھی ہوتا تب بھی اس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ ہوتا کیونکہ یہ عیب دار ہے، یہ بچہ عیب دار ہے، اس کو کوئی خریدنے کے لیے تیار نہ ہوتا، یہ تو مردار ہے، اس کو کون خریدے گا؟ تو اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس طرح اس بکرے اس مردار بچے کی لاش تمہارے نزدیک ایک ذلیل چیز ہے، بے حقیقت چیز ہے، اسی طرح فرمایا اس سے بڑھ کر اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ دنیا ذلیل ہے، یہ دنیا بے حقیقت ہے جس کے پیچھے تم پڑے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مثالیں بیان کریں۔ آپ علیہ السلام حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ درویش صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک دن میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہا تھا، حرہ کے مقام سے گزرے تو سامنے احد پہاڑ آیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا یا ابا ذر قلت لبیک یا رسول اللہ، اے ابو ذر میں نے عرض کیا جی یا رسول اللہ، فرمایا سامنے دیکھ رہے ہو یہ احد پہاڑ ہے، حضرت ابو ذر نے عرض کیا جی یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا اگر یہ سارا پہاڑ سونے کا بنا کر مجھے دے دیا جائے اور مجھے پاس 3 دن بھی ایسے نہیں گزریں گے اس حال میں کہ اس کا ایک درہم بھی میرے پاس ہو، سارا فرمایا ہاں اتنا رکھوں گا، اگر کسی کا قرض دینا ہوگا تو وہ رکھوں گا، باقی فرمایا لوگوں میں تقسیم کروں، ایک درہم بھی اپنے پاس نہیں رکھوں گا، سارا خرچ کر دیا۔ اور آپ نے پھر فرمایا کہ جن کے پاس دنیا کے اندر مال دولت زیادہ ہے سب سے زیادہ مالدار ہوں گے، سب سے زیادہ نعمتوں کے اندر ہوں گے، ان کو نعمتیں میسر ہوں گی،
فرمایا ایسے لوگ کل قیامت کے دن کم نصیب والے ہوں گے، کم نصیب والے ہوں گے ایسے لوگ جن کو دنیا کے اندر اتنی نعمتیں میسر ہیں، فرمایا آخرت کے اندر ان کو حصہ کم دیا جائے گا آخرت کی نعمتوں میں اس کا ان لوگوں کا حصہ کم ہوگا جن کو دنیا کے اندر نعمتیں میسر ہیں۔ ہاں آپ نے فرمایا اگر ایسے لوگ ہیں جن کو نعمتیں میسر ہیں، وہ مٹھیاں بھر بھر کے تقسیم کرتے ہیں لوگوں کے اندر، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا ان کا حصہ برابر ہوگا، ان کا حصہ کم نہیں ہوگا۔ جو لوگوں میں تقسیم نہیں کرتے نعمتیں ہیں تو ایسے لوگ فرمایا ہوں گے بھی بہت کم نصیب، کم لوگ ایسے ہوں گے جو لوگوں کے اندر خرچ کریں گے۔ تو دنیا کی حقیقت اللہ کے نبی علیہ السلام بیان کرتے تھے صحابہ کو، فرمایا کن فی دنیا کانک غریب۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں آخر من کی بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک میرے کندھے پر رکھا، پیار محبت سے شفقت سے جس طرح رکھا جاتا ہے، فرمایا کن فی دنیا کانک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی رہتا ہے، جیسے مسافر ہوتا ہے، اس طرح رہو دنیا میں، کیونکہ اصل جو وطن ہے وہ تو آخرت کا ہے، قبر کا ہے، حشر کا ہے، قیامت کے دن کا ہے۔ یہ عزیز و اقارب، یہ رشتہ دار کچھ بھی کام آنے والے نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یتبع المیت ثلاث، تین چیزیں انسان کے ساتھ جب انسان مر جاتا ہے قبر تک لے جایا جاتا ہے، اس کو اس کا جنازہ لے کر قبرستان پہنچتے ہیں، فرمایا تین چیزیں ہوتی ہیں انسان، اہلہ و مالہ و عملہ، اس کا اہل ہوتے ہیں، عزیز و اقارب ہوتے ہیں، و مالہ مال ہوتا ہے، اور تیسرا فرمایا و عملہ، اس کے اعمال اس کے ہوتے ہیں، فرمایا فیرجع اثنان و یبقى واحد، دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز باقی رہتی ہے، یرجع اہلہ و مالہ، فرمایا اس کے عزیز و اقارب واپس آ جاتے ہیں، لوٹ کر آ جاتے ہیں، و مالہ، اس کا مال بھی واپس آ جاتا ہے، و یبقى عملہ، اللہ کے نبی کا فرمان ہے ایک چیز ساتھ رہتی ہے، وہ عمل ساتھ رہتا ہے، وہ عمل ساتھ رہتے ہیں، باقی سب کچھ واپس آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ باتیں بیان کی کہ دنیا کی یہی حقیقت، انسان سب کچھ اپنے عزیز و اقارب کو سمجھتا ہے کہ میرے عزیز و اقارب رشتہ دار جن کے بغیر ایک وقت بھی، ایک لمحہ بھی انسان ان کے بغیر مشکل سے وقت گزارتا ہے، عزیز و اقارب کے بغیر، وہ سب بتا دیے کہ عزیز و اقارب یہ قبر تک جانے والے ہیں، قبر میں ساتھ جانے والے نہیں، قبر تک لے جائیں گے اور قبر تک لے جائیں گے، قبر کے اندر یہ کام آنے والے عزیز و اقارب نہیں۔ وہ مال بھی اس طرح ہے، مال بھی اس طرح ہے، مال بھی ساتھ جانے والا نہیں ہے۔ انسان جس کے لیے دن رات کھپ رہا ہے کہ مال ہو مال ہو مال ہو، وہ مال ساتھ جانے والا نہیں ہے، وہ بھی یہاں رہ جائے گا۔ انسان کو سارا دن یہی فکر ہوتی ہے کہ مال کس طرح بڑھاؤں، کس طرح میرے کاروبار میں اضافہ ہو، ترقی ہو مجھے، اور ساری نعمتیں میرے پاس ہوں، لیکن یہ سارا کچھ ادھر رہ جائے گا۔ ایک چیز ساتھ جائے گی، وہ عمل، اگر نیک اعمال ہیں تو وہ ساتھ جائیں گے، اگر نیک اعمال نہیں ہیں، اگر نیک اعمال ہیں تو یہ قبر کا جو گڑھا نظر آ رہا ہے، ایک چھوٹا سا گڑھا نظر آ رہا ہے، ایک زندہ انسان دیکھ کر وحشت معلوم کرتا ہے، وحشت محسوس کرتا ہے اس قبر کے گڑھے کو۔ اگر نیک بندہ فوت ہوتا ہے، نیک ہے، تو وہی قبر کا جو گڑھا ہے وہی کشادہ ہو جاتا ہے، وہی کشادہ ہو جاتا ہے، وہاں سے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، جنت کی کھڑکیاں کھول دی جاتی ہیں، اور مردے کو مخاطب ہو کر کہا جاتا ہے نم کا نومت العروس، سو جا اس دلہن کی طرح جس کو اس کے محبوب شخص سے بیدار کرتے۔ اس طرح جنت کی ہوائیں چل پڑتی۔ اگر خدا نہ خواستہ نیک نہیں ہے، برا ہے، تو پھر یہی قبر کا گڑھا، یہی پھر عذاب بن جاتا ہے، پھر جہنم کا گڑھا بن جاتا ہے، پھر عذاب آنا شروع ہو جاتے ہیں، مسلسل قیامت تک پھر عذاب آتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا کی کوئی حقیقت نہیں، یہ عارضی زندگی ہے، چند سالہ زندگی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں کتنا عرصہ زندگی ہے، کتنا وقت ابھی میرا باقی ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا